جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقوی چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب اور آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کی 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، اور سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم اور افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، الحمدللہ زندگی آسان لگے گی۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔
اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں نا تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ تعلیم کا اثر انسان کی اخلاق سے پتہ چلتا ہے، ڈگریاں تو رشوت سے بھی مل جاتی ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ انسان کو تھکا دیتا ہے یہ سوچوں کا سفر۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں اور جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ محدود ہونے میں ہی تو سکون ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کچھ نہیں مل سکتا۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔